بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ الانعام 7واں پارہ اور سورہ انعام 7ویں پارے کا آخری ربع یعنی آج 7واں پارہ، اس کا تفسیری خلاصہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ ذکر ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی دعوت کو دیکھیے اور اسلام کا اصول دعوت دیکھیے کہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی اسی طرح دعوت حق پیش کرتے ہیں جیسے باہر والے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے تو ایک بات طے کر لیجئے کہ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آزر ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، اور چونکہ عرف میں اور روایت میں عربی لغت میں بعض دفعہ چچا کے لیے بھی ابی کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اما الرجل سنو لابیہ، کسی شخص کا چچا جو ہے اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی آپ کئی جگہ دیکھیں تو جد کے لیے بھی اب کا لفظ، دادا کے لیے بھی آ رہا ہے، ابا و اجداد کے لیے بھی آ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں بھی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک نسبت تو اپنے والد جناب عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی طرف فرمائی، اور دوسری نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے جد امجد ہیں ان کی طرف فرمائی۔ اسی طرح ایک موقع پر فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ نسبت عربی لغت میں، عرف میں اور محاورے میں چونکہ رائج تھی اس لیے قرآن پاک کے اندر بھی اس لفظ میں آئی، ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقی باپ کی بات ہو رہی ہے۔ عربی لغت میں ذرا سی باریکی سمجھنے والا شخص جانتا ہے کہ جب حقیقی والد کی بات آتی ہے تو اس کے لیے والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو تولد سے ہے، اور اب کا لفظ جو ہے یہ غیر حقیقی باپ یعنی چچا، تایا، ماموں، دادا اور ان رشتوں میں بھی مستعمل ہے، آباء و اجداد میں بھی۔ اس لیے یہاں پر جمہور ہمارے ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا ہیں، اور انساب میں بھی، شجروں میں بھی جو نام آتا ہے آپ کے والد گرامی کا وہ تارخ ہے، تارخ۔ تو فرمایا کہ اے چچا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یعنی دو ٹوک توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا بیان کیا، اور بت شکنی کا عملی مظاہرہ آپ نے فرمایا، اور اس بت کدے میں، اس شرک سے بھری ہوئی فضا میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ اسی جذبے کے انعامات تھے اور تسلسل تھا کہ رب کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی، اور وہ آپ کی معراج کا ذکر یہاں موجود ہے قرآن پاک میں۔ فرمایا اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ یہ جناب خلیل کی معراج ہے کہ اللہ نے ان کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا، اور حبیب کی معراج کیا ہے؟ انہیں اپنی ذات کا مشاہدہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ جناب کلیم کی معراج کیا ہے؟ طور پر کلام فرمایا۔ جی جناب خلیل کی معراج کیا ہے؟ آپ کو زمین و آسمان کے مشاہدات کروا دیے، اور اپنے حبیب کی معراج کیا ہے؟ اپنا جلوہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ کیا کہنا ہے؟ اب دیکھیے مدارج ہیں، مراتب ہیں، یہ بھی ہم نے سمجھنے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کا جو اسلوب بیان ہے معجزانہ ہے۔ ایک ہی لفظ میں، ایک ہی آیت میں ہزار ہا حکمتیں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں۔ فرمایا پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا اور ایک تارا دیکھا تو بولے کالا ھذا ربی، اب تارا چمکا نا تو اس روشنی نے متوجہ کیا، اسپارک ہوا، تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ یہ تلاش کا، تجسس کا عمل ہے۔ جو مدارج ہیں راستے میں، جب سالک معرفت الہی اور عارف حق مائل بحق ہوتا ہے تو راستے میں یہ مراتب، یہ مدارج آتے ہیں۔
کبھی ستارہ آتا ہے، کبھی چاند آتا ہے، کبھی سورج آتا ہے، لیکن وہ طالب حق اپنی اصل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ اور جس وقت وہ ستارہ ڈوب گیا تو اب دیکھیے اصول کیا ہے، توحید کا اصول کیا ہے کہ جو فانی ہو وہ کبھی معبود نہیں ہوا کرتا۔ معبود ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ وہ باقی ہو، واہ واہ واہ، وہ مستقل بالذات ہو، کیا بات، وہ قدیم ہو، سبحان اللہ، وہ ازلی ہو، وہ ابدی ہو، کیا وہ بات، اول ہو، وہ آخر ہو، وہ ظاہر ہو، وہ باطن ہو۔ واہ، یہ یاد رکھیے، توحید کا جو میسج جگہ جگہ پر قرآن پاک کی آیات میں بکھرا ہوا ہے، اس کی جو روح بکھری ہوئی ہے، اسے ہم نے سمجھنا ہے۔ جب کوئی غروب ہونے والا آ گیا تو سمجھو وہ معبود نہیں ہے۔ یہ اصول دیا، ستارہ ڈوبا تو فرمایا لا احب الافلین، فرمایا میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں بنا سکتا، جو غروب ہو جائے وہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اہل حال عرفا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم، کیونکہ میں آفتاب کا غلام ہوں، اس لیے ہر بات سورج کی روشنی میں کرتا ہوں، دن کے اجالے میں کرتا ہوں، نہ میں شب ہوں نہ شب پرست ہوں، نہ میں خود رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں کہ خواب کی باتیں کروں۔ اللہ، یہ ہے اسلام کی اپروچ، اسلام کی روح، جیتے جاگتے کھلی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھا اور دکھایا جاتا ہے اور پھر منوایا جاتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، چاند کو وہاں بھی یہی کیفیت ہوئی، پھر سورج کو دیکھا نصف النہار پہ اپنی آب و تاب پہ، فرمایا ھذا اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آخر وہ چمکتا دمکتا سورج بھی غروب ہو گیا۔ توحید میں اور شرک میں ناظرین یہی فرق ہے، شرک کا انجام آخر ڈوب جانا ہے، اور توحید کا پرچم ہمیشہ ایک ہی حال میں لہراتا رہے۔ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلی لا تغرب، حضور غوث پاک محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب منزل ملی اور اللہ رب العالمین کا قرب و وصل حاصل ہوا تو فرمایا میں اب سب سے منہ پھیر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دین حنیف یہ ہے کہ آپ ایک معبود کو ایسے مانیں کہ اس میں دوسرے کی کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی گنجائش نہ ہو۔ جو توحید کا حصار ہے وہ ایسا پکا اور پختہ ہو کہ اس میں غیر کا گزر نہ ہو۔ حضرت سیدنا شاہ نقشبند فرماتے ہیں ہر کے دیدہ و شنیدہ و فہمیدہ شد ہما غیر است، ہمارا بتیغ لا نفی باید کرت۔ فرمایا جو چیز کان سے سنائی دے، آنکھ سے دکھائی دے اور عقل سے سجھائی دے، وہ سب غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ لا کی تلوار سے سب کو اڑاتے جاؤ تو اللہ کا اس بات ہو جائے گا، پھر اللہ ملے گا، پھر اللہ نصیب ہوگا۔ یہ روح ہے، یہ حقیقت ہے اس بندگی کی، جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت ہو جاتا۔ شرک کا سائیڈ ایفیکٹس تو بہت سارے ہیں، ایک بہت بنیادی نقصان قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر شرک میں بندہ مبتلا ہو گیا تو پچھلے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کتنا بڑا خطرہ ہے، ڈینجر زون ہے یہ شرک، کچھ سمجھے بغیر شرک سے بندہ بچ نہیں سکتا، اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی ٹریننگ ایسی تھی کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ سواری پہ جاتے ہوئے چابک گر جائے تو دوسرے کو نہیں کہتے تھے پکڑانا کہیں شرک نہ ہو جائے، ابھی نئے نئے نکلے تھے نا اس ماحول سے، ابھی خود ہی پکڑ لیں، دوسرے بھائی کو نہ کہیں، کہیں یا کا نعبدو و یا کا نستعین کے خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ امام زین العابدین، امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا سفیان ثوری رحمہم اللہ گر جایا کرتے تھے نماز میں تڑپ تڑپ کے، ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ لوگ کہتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قول اور فعل میں تضاد آ جائے، میں اپنے رب کے سامنے کہہ کچھ رہا ہوں اور کر کچھ رہا ہوں۔ یہ نزاکتیں ہیں توحید کے حوالے سے کہ چگویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یہ جو لا الہ الا اللہ کی نزاکتیں، اس لیے قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی
اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، فرمایا یہ یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی کہ چاہیے تھی، حالانکہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار ہیں، خود کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ جب انہوں نے اللہ پر یہ اعتراض کر دیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہتے ہیں اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تو فرمایا تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ موسیٰ بشر نہیں تھے؟ تو گویا تم تورات، دیکھیے قرآن کا انکار، تورات، انجیل، زبور سب کا انکار ہے، اور تمام صحیفوں کا انکار ہو جاتا۔ جو شخص قرآن سے پھرتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، فرمایا بتاؤ جو موسیٰ لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ اور پرچے بنا لیے، ظاہر کرتے اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ قرآن کی بھی شان بیان ہو رہی ہے، یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری جو تصدیق فرماتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے آئی تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردارین، ام القریٰ والوں کو، رہلے عرب کو، اور جو کوئی اس کے ارد گرد آباد ہیں۔ ناظرین مکرم، قرآن کا مخاطب ہر انسان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اب یہ تمام جہانوں کے لیے یہ دعوت پیش کرنے والی کتاب ہے، اور سب کے لیے دعوت فکر و ہدایت ہے کہ اے لوگو اس سے روشنی لو، اس سے ہدایت لو تو حق کو پا جاؤ گے اور منزل مقصود نصیب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔